بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان بالکل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ساتھ ایک ایسی برکت رکھی ہے جس کا ذکر اور تذکرہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ جو ہی رمضان ختم ہو تو شوال شروع ہو جاتا ہے، عید الفطر آپ ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو بقیہ ایام ہے شوال کے، صاف ظاہر ہے کہ عید کے دن تو روزہ نہیں ہوگا، تو شوال کے روزے رکھنے سے انسان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر دے دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کو پورے زمانے کا، یعنی جیسے اس نے پوری زندگی روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کی کیا صورتیں ہیں، دونوں احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے لگائے، کانا کا صیام الدہر، تو اس کو اتنا اجر ملے گا گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے، یعنی پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ یہ اس بندے کے لیے فضیلت ہے جو بندہ ہر سال تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ یہ 6 روزے رکھتا ہے۔ تو ہر سال جب وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گا تو گویا اس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، اس قدر اس کو اجر مل جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جس میں پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، اور جو دوسری حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام 6 ایام بعد الفطر، عید الفطر کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، اور 6 روزے کون سے؟ شوال کے، کانا تمام السنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ وجہ کیا بتائی؟ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو اب ایک بندے نے 30 روزے رمضان کے رکھے تو 300 دنوں کا ثواب مل گیا، اور جب وہ 6 روزے مزید رکھے گا تو 60 روزے یہ ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور سال کے جو دن ہیں وہ بھی اتنے ہوتے ہیں، یعنی 355 358 اس کے قریب قریب، اور جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 365 دن ہوتے ہیں۔ تو گویا اگر ایک بندہ کسی ایک سال صرف رمضان کے ساتھ اس نے شوال کے روزے رکھے ہیں، اگلے سال نہیں رکھے، تو اس سال اس کو اجر جو ہے وہ پورے سال کا ملے گا۔ لیکن ایک بندہ جب سے اس کو ہوش آئی ہے، جب سے اس پہ روزہ فرض ہوا، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ہر سال وہ شوال کے بھی 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کو اجر ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلسل روزہ رکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، لیکن یہاں پہ فضیلت کے اعتبار سے اس کو پورے سال یا پوری زندگی کے روزوں کا اجر ملے گا۔ لہٰذا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں، اور ہم بھی اس عظیم اجر کو حاصل کرنے کے لیے اس بار سے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی اہم مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کنزیکٹیو یعنی مسلسل 6 روزے رکھنے ہیں، آپ پورے مہینے میں جب بھی چاہے 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک عظیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔